تاج حیدر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد ایک دفعہ پھر ویسے ہی مخلوط حکومت آئے گی جیسی کہ پچھلے سال شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے؟ تو ابھی تو ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے تشبیہ اور استعارے میں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پھر دوبارہ مخلوط حکومت بننے والی ہے۔ میں پہلے تو ذرا سا یہ وضاحت کر دوں کہ جو بھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ تنقید کسی کی ذات پہ نہیں ہے، اچھا، وہ تنقید کسی کی سیاست پہ ہے، اور جو بھی سیاسی لیڈرز ہیں ان کا پورا احترام بلاول صاحب اور ہماری پوری پارٹی کرتی ہے، لیکن یہ کہ جو سیاست ہے، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم دستخط کر چکے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لی جائے گی، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہم ججوں کی تقرری کا ایک طے کر چکے تھے طریقہ کار، اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہم دستخط کر چکے تھے اور وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے، تو پھر اس سے افسوس ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ تنقید وہ بالکل سیاسی ہے۔ اچھا، انہوں نے وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، میں بیٹھا ہوا پیچھے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہتا ہوں، وہ پہلا مصرع جو ہے اس کا وہ ہے خرد کو غلامی سے آزاد کر، اور وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میرے سلطان سے بیزار ہے۔ تو میں محترم عرفان صدیقی صاحب کے 2 قدم پیچھے ہی رہتا ہوں، اور وہ بیٹھا ہوا وہ اپنے میں کہتا رہتا۔ چلیں آپ ذرا عرفان صدیقی صاحب سے جواب لے لیں۔ جی عرفان صدیقی صاحب۔ نہیں میں یہ جی میں جو ولید صاحب نے کہا کہ جی یہ خود یہ معاملہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے اور اس کی بنیاد پہ یہ کیس چلا، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ پاناما کا معاملہ آیا، نواز شریف صاحب نے ایک خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، کچھ 10-15 دن بعد ان کا جواب آیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو خط آیا ہے اس کے تحت ہم کمیشن نہیں بنا سکتے، اور اگر بن بھی گیا تو وہ اس سے انصاف نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد مطالبہ یہ آیا ان کی جماعت کی طرف سے جی کہ چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں اگر بنا دیا جائے بینچ اپنا کوئی کمیشن تو ہم قبول کر لیں گے۔ ہم نے دوبارہ خط لکھا کہ جی چیف جسٹس صاحب خود اس کے چیئرپرسن بن جائیں اور باقی نمائندے خود چن لیں۔ اس کی بھی انہوں نے نفی کر دی اور ہمیں جواب دے دیا جی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بات ختم ہو گئی ہماری۔ اس کے بعد ایک پٹیشن انہوں نے ڈالی اور جماعت اسلامی نے، دونوں نے، اور اس میں یہ مطالبہ کیا جی کہ یہ پاناما آیا ہے اور ان کا محاسبہ کیا جائے، جس کو فریولس قرار دیا سپریم کورٹ نے، اور اس کو کہا جی کہ ہم اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، وہ واپس ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک دھرنے کا یہاں پہ اعلان کیا۔ پھر وہ کھوسا صاحب کی ایک مشہور سینگ ہے جو چل رہی ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تصدیق اسد عمر صاحب نے بھی بعد میں کی۔ یہ وہاں چلے گئے، اور جو کچھ پاناما ہے یہ ہمارے کسی خط کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے سپریم کورٹ اپروچ کرنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جو کچھ پھوٹا ہے یہ اس فریولس پٹیشن سے پھوٹا ہے جو بعد میں متبرک ہو گئی۔ اچھا، بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب، جناب ولید اقبال صاحب اور تاج حیدر صاحب۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گرفتاری کا منظر تھا، اس کی عرفان صدیقی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اس کی مذمت کی ہے، اور تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود یہ کام کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا بار بار ہو رہا ہے کہ کسی کو رہا کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، پھر گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک سیاستدان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ آخر کب رکے گا، اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ کیا واقعی یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو سکے گی کہ اس کا بھی اس ملک میں کوئی وجود ہے؟